حسینا یا حسینا مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے۔ اے عزاداروں آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ اے عزادارو سنو، کہہ رہی ہے سیدہ۔ اے عزادارو سنو، کہہ رہی ہے سیدہ۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ تم اپنے گھر میں عزا خانے جب سجاؤ گے، جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے۔ خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی، غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے۔ تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ عجیب حال سے آؤں گی میں شرے محشر، کہ لاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر۔ میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، تو ساتھ لاشیں اصغر بھی اور حسن کا جگر۔ خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا، پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا۔ ندائے فاطمہ آتی تھی ہوا ویلا، کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا۔ کرو نہ قتل اسے میں تمہیں دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ میری سکینہ و زینب کی سب کنیزیں سنے، وصیت ایک میری ہے یہ دھیان میں رکھے۔ کبھی جو ذکر ہو زینب کے بے رضائی کا، تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بے رضا نہ کرے۔ میں تم کو بیٹیاں زینب سی باحیا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ تم اس جہاں میں ہمارا سہارا بن جاؤ، ہمارے باعث عزت تو بن کے دکھلاؤ۔ نہ ایسا ہو کبھی اپنے کسی عمل سے کہیں، عزا کی روح کو نقصان تم نہ پہنچاؤ۔ یہ میرا وعدہ ہے میں تم کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ جو عمر بھر میرے بچے کا نوحہ خواہ ہوگا، بروز حشر وہ اتنا ہی شادماں ہوگا۔ جو نوحے لکھتے رہے مظہر عبدی یوں ہی،
قلم یہ تھا بقیامت یوں ہی روا ہوگا، ہر ایک بیت پہ جنت میں گھر دلا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ بلا سبو شہ مشرقین بن جاتے، بلا سبو شہ مشرقین بن جاتے، نہ تھے مگر دل زہرا کا چین بن جاتے، نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی، خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے، بلا ثبوت۔ سورہ سر ننگے جب حرم گئے دربار شاہ، سر ننگے جب حرم گئے دربار شاہ، شور و فغا تھا مرقد خیر الانام، دکھلا کے بے کسوں کو عدو اژدہا میں، لائے رسن میں باندھ کے دربار عام، لائے رسن میں باندھ کے دربار عام، دربار میں جو چار گھڑی تک کھڑے رہے، میں جا کے غش گئی ساتھ پڑے رہے، زندہ میں جا کے غش گئی ساتھ پڑے رہے، حال خانہ زندہ ہے یوں لکھا، وحشت میں مثل قبر اور آفت میں کربلا، آئی جو شب اسیروں پہ صدمہ ہوا، نہ فرش تھا نہ سایہ، نہ پانی تھا نہ غذا، نہ فرش تھا نہ سایہ، نہ پانی تھا نہ غذا، شمعوں کی روشنی نہ چراغوں کی روشنی، ماتم حسین کے داغوں کی روشنی، ماتم حسین کے داغوں کی روشنی، ارمانوں کو جو سواد شبِ دم نظر پڑا، سور کو قید خانے میں دل ڈھونڈنے لوڑی، وہ قتل گاہ میں جانے برے پا، زینب لپٹ کے بولی کہ بھابی ہوا ہے کیا، زینب لپٹ کے بولی کہ بھابی ہوا ہے کیا، زندہ سے بھی اسیر کہیں جان پاتے ہیں، وہ بولی کیا کروں علی اصغر بلاتے، وہ بولی کیا کروں علی اصغر بلاتے ہیں، وقت یاد آتی ہے اصغر کی بات، میدان سونا لاش پہ
معصوم خود پہلو میں مجھ کو ڈھونڈتا ہوگا اٹھا کے پہلو میں مجھ کو ڈھونڈتا ہوگا اٹھا کے جانے دو مجھ کو جانے دو اب جان جاتی ہے اصغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے اصغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے مسلم کی بیوہ رو کے لگی کرنے اصغر تو قتل گہ میں ہے لاش پدر کے بیوی ہمارے درد و قلق پر کرو قیام رکھتی ہوں چار داغ جگر پر میں بے ہوا رکھتی ہوں چار داغ جگر پر میں بے ہوا دو بیٹے قتل گہ میں ہیں اور تن پہ سر نہیں دو آئے تھے جو کوفے میں ان کی خبر نہیں دو آئے تھے جو کوفے میں ان کی خبر والی کی لاش ہے در کوفہ پہ بے کفن رونے کو ان کی لاش پہ ماں ہے نہ ہے بہن کبرا پکاری سب سے سوا ہے میرا بہن کلنے کی جا بندھی ہے میرے ہاتھ میں رسالنے کی جا بندھی ہے میرے ہاتھ میں لوگوں کہو یہ ظلم ہوا کہ زمانے میرے سوا دلہن ہے کوئی قید خان میرے سوا دلہن ہے کوئی قید خان سب وارثوں کی یاد میں کرتے تھے یہ کلام زباں سکینہ کے تھا شاہدی کہتی تھی ڈھونڈتی ہوئی آئی میں تابش لیکن نظر نہ آئے کہیں بھی مجھے ایمان لیکن نظر نہ آئے کہیں بھی مجھے ایمان حیران ہوا وہ الفت شبیر کیا ہوئی کھلتا نہیں سکینہ سے تفسیر کیا ہوئی کھلتا نہیں سکینہ سے تفسیر کیا ہوئی آئی قید خانے کے در پر وہ تشنا کا ہر طرف پکاری وہ لے کر پدر کا نام آخر کو غش زمین ہوئی دختر ایمانو پکاری لو میری بیٹی ہوئی تمانو پکاری لو میری بیٹی ہوئی صاحب خبر لو میرے نور عین کی پاؤں گی اب کہاں میں نشانی حسین پاؤں گی اب کہاں میں نشانی حسین کی گرد سکینہ رونے لگے آن کے سینے پہ ہاتھ رکھے کوئی دیکھتا تھا دانا کوئی ہلاتا تھا اس کا بچہ میں کہتی تھی رو کے بانوے شاہ عمر کہتی تھی رو کے بانوے
چھوڑ کے جنت میں چل بسی مجھے زندہ میں چھوڑ یا کس کے پاس رہتی شہ کربلا نہیں کہ ناز اٹھانے کی خاطر چچا نادار ماہ پانی نہیں اور غذا نہیں پر اب کفن کے واسطے ہے ردا نہیں اب کفن کے واسطے ہے ردا نہیں ماں کے پاس رہنے کی ایزا اٹھا چکی تماچے کھا چکی گردن بنا چکی تماچے کھا چکی گردن بنا زینب نے رو کے بانوے مغموم سے کہا آنسو ہونا بھابی یہ غش میں لکا اور مر گئی تو خیر جو اللہ کی رضا اس کے رفع غشی ہے اس وقت یہ دوا اس کے رفع غشی ہے اس وقت یہ دوا عاشق حسین یہ پیاری حسین کی سبغل کرو کے آئی سواری حسین سبغل کرو کے آئی سواری حسین سر ننگے جب حرم گئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين صلوات ترجمہ سعادت و برکت کے حصول کی خاطر ارشاد رب دو جہاں ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان مشکل امور کے ذریعے لیا فتمہن انہیں پورے نمبر ملے اور امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تو پھر اعلان ہوا کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جب منصب امامت کی عطا کی بات آئی تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ وہ من ذریتی میری ذریت میں کہا یہ تو بالکل طے ہے کہ عہدہ کسی ظالم تک تو پہنچ نہیں سکا، ظالم تک نہیں پہنچا۔ مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں آیات ہیں بلکہ کچھ گزارشات کی۔ آج میرے خیال سے 5ویں مجلس ہے، 5ویں ہو گئی نا آج؟ ہاں یاد رکھو بھائی، رکھو 5ویں مجلس ہو گئی آج، 5ویں شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی بات ذرا سے بڑھاتے ہوئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول بھی تھے، ٹھیک؟ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر لانے والے کو، جو کوئی اطلاع لائے اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول
جو پیغام لائے اسے رسول کہتے ہیں، یا اسے یوں لسان شریعت میں سمجھ لیجئے کہ جو صرف دین لائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو دین کے ساتھ ساتھ کتاب بھی لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ تو نبی اطلاع لانے، خبر لانے والا، وہاں کا پیغام یہاں تک لائے۔ کیونکہ 2-4-5 منٹ بڑے سکون سے سنیے گا تاکہ نتائج تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ تو یہ اس کی طرف سے اخبار لائے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں اطلاعات لائے گا، پہنچائے گا بندوں تک کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ کیا چاہتا ہے، یہ پہنچائے گا۔ کتاب نہیں ہوگی اس کے پاس، کوئی کتاب نہیں لائے گا۔ رسول جو آئے گا وہ بھی اس کے پیغامات لائے گا، میں اس کے ساتھ میں ایک کتاب ہوگی، صحیح کتاب لے کے آئے گا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ نبی کبھی ایک قریے کے لیے ہوا ہے، کبھی ایک شہر کے لیے ہوا ہے، توجہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی آ جاؤ آگے کو ادھر لگا دیجیے ٹیک، آ جاؤ، نہیں آ جاؤ، ہے جگہ لگا دیجیے، ہاں ہاں ادھر لگا لینا ٹیک، ادھر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیے وہاں سارے۔ تو وہ جو خبریں پہنچاتا تھا وہ جس قریے کے لیے مبعوث ہوا تھا ان تک پہنچاتا تھا، کسی شہر کے لیے تھا تو ان تک پہنچاتا تھا، کسی ملک کے لیے تھا تو ان تک پہنچاتا تھا، بس اتنی بات یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی یہ ہوا ہے کہ نبی صرف اپنے لیے نبی ہوا ہے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ایسی رسول بھی، ٹھیک ہے نا، رسالت کا مسئلہ بھی یہی رہا۔ اب بات ذرا آگے بڑھے تو یہ عقلی بات ہے، عقلاً جو میں اجتماع آپ سے پڑھ رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ملنے کی بات، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اسے، چونکہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بین السطور ہوتی ہیں، 2 سطروں کے درمیان میں ہوتی ہیں، وہ لفظ نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک وقت یہ ہو سکتا ہے کہ خالق کا ارادہ کوئی خبر پہنچانے کا نہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا یہ کہ خالق چاہے کہ بھئی اب کوئی خبر نہیں بھیجی جائے گی، تو اگر یہ نہیں بھیجی جائے گی تو پھر نبی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یا رہے گی؟ نہیں، نبی کی ضرورت تمام ہو گئی۔ اب خالق کا ارادہ یہاں تک پہنچے کہ یہ پیغامات کے ساتھ ساتھ اب کوئی کتاب نہیں بھیجی جائے گی، ٹھیک، تو یہ اب رسول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب دونوں منصب یہ ایسے ہیں کہ جو ایک مدت کے لیے ہیں، ایک وقت کے لیے، نبوت ہو یا رسالت، یہ دونوں منصب ایسے ہیں جو ایک وقت کے لیے ہیں۔ جب ضرورت نہ رہے گی تو خالق ختم نبوت کا اعلان کر دے گا، ختم رسالت کا اعلان کر دے گا، جیسا ہوا بھی کہ اس نے محمد مصطفیٰ تک بات پہنچتے پہنچتے کر رہے ہیں آپ توجہ، تو ختم رسولہ کا اس نے اعلان کر دیا کہ یہ خاتم الرسلہ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ 2 منصبوں کی بات ہو گئی، ایک نبوت اور ایک رسالت۔ اب ایک عہدہ بچتا ہے امامت کا، تو اس کے لیے کیا خیال ہے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کبھی کہ امام اپنے نفس کے لیے ہو، امام کسی قریے کے لیے ہو، امام کسی ایک ملک کے لیے ہو، یا یہ امامت کا سلسلہ تمام ہو جائے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ختم رسولہ کی بات ہو سکتی ہے جب کوئی پیغام مزید پہنچانا منظور نہ ہو تو ختم رسالت کا اعلان ہو جائے گا، لیکن پیغامات تو باقی رہیں گے، نہ کوئی خبر بھیجنا مقصود نہ ہو تو نبوت کا تو اتمام ہو جائے گا، اخبار تو باقی رہیں گی۔ اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسولوں نے پیغام پہنچائے ہیں وہ اس کی حفاظت کرے، تو جب تک کلام بیان رہے گا، جب تک امام رہے گا، آپ پہنچ رہے ہیں نہیں، جب تک پیغامات رہیں گے تب تک امام کا ہونا
ضروری ہے. دیکھیے نبی کا سلسلہ تمام ہو سکتا ہے, رسول کا سلسلہ تمام ہو سکتا ہے, مگر سلسلہ امامت تمام نہیں ہو سکتا جب تک پیغامات خدا ہیں. اس لیے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ان پیغامات کی جو بھیجے گئے ہیں ان کی حفاظت کرے. لہذا آج اگر پیغام الہی اگر موجود ہیں, بہت توجہ, اگر پیغام الہی آج موجود ہیں تو امامت کا آخری فرض بھی صلوات پڑھیں مجھے محمد و آل محمد پر. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے کہا انی جاعلوں کا للناس امامہ. اب ہم سب کا امام تمہیں بنا رہے ہیں. یہ دیکھو, نہ ایک قریے کے لیے ہیں, نہ ایک شہر کے لیے ہیں, نہ ایک ملک کے لیے ہیں, یہ تو ناس کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کائنات کے لیے ہیں. ایک وقت تھا جب یہ کائنات تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک وقت تھا جب یہ کائنات تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. جہالت چار سو اپنا پہرا بٹھائے ہوئے تھی. ظلم و جور کی گھنگور گھٹائیں ہر سو چھائے ہوئی تھی. تشدد, جور, ظلم, ناانصافی یہ قدم قدم پہ اپنے ڈیرے گاڑے ہوئے تھی. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ میں نے 7 بیٹیوں کو دفن کیا ہے اور ان کی آہوں اور کراہوں سے میرا دل نہیں پسیجا ہے. قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے. آج یہ اچھی خاصی تمیز نکلی مگر آ جاؤ, پھر بھی بات آپ پکڑ لو گے, پرانے سنتے چلے آئے ہو تو جو لوگ سنے میں ہیں نا خطبہ ذاکرین کو, وہ بات جلدی, ہاں تو کافی زمانے ہیں سننا ہے, پکڑ لیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ میرے ساتھ منسلک ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک وقت تھا جب کائنات تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف جہالت تھی, ہر طرف ظلم و زور و تشدد کا پہرا تھا. یہ درندہ صفت انسان انسانیت کے دامن کو تار تار کر رہا تھا. انسانیت بلک رہی تھی, انسانیت سسک رہی تھی کہ انسانیت کی آواز باب اجابت سے ٹکرائی, لب قدرت پر مسکراہٹ آئی. کہا انسانیت گھبرانا نہیں, ایک ایسے انسان کامل کو بھیجوں گا جو تیرے ہی لیے نہیں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہوگا. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہوگا. عجیب نور بین عرش سے فرش پر آیا اور اس نے آمنہ کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولا تو فارس کا آتش کدا بجھ گیا. خسر کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ کر دل گر پڑے. جہالت نے اپنے خیموں کو سمیٹنا شروع کیا. انسانیت کا پرچم بلند ہونے لگا, انسانیت کا پرچم بلند ہونے لگا. وہ ماحول جس میں لوگ اپنی بچیوں کو دفنایا کرتے تھے, اس ماحول میں یہ آنے والا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اس ماحول میں سن رہے ہیں, اس ماحول میں یہ آنے والا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ انصاف سے بتاؤ, جہاں سماج اور مزاج یہ ہو کہ بیٹیاں نشان ذلت سمجھی جاتی ہوں, عورت کو نشان ذلت سمجھا جاتا ہو, ایسے عالم میں اگر کوئی اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا ہوگا تو پورے سماج کے خلاف اعلان جنگ نہیں تھا کیا؟ پورے معاشرے کے خلاف قیام نہیں تھا کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. زمانہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا کیا؟ لوگ اسے دیکھ نہیں رہے تھے, سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ ماحول کہ جہاں بیٹیوں کی سسکیاں دلوں پہ اثر نہ کرتی ہوں اور زندہ دو گرد گور بیٹیاں کر دی جاتی ہوں, ایسے ماحول میں وہ جو وجہ خلقت کائنات تھا, جو وجہ خلقت کائنات تھا, جو ختم رسولوں کا علمبردار تھا, وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا تھا. اور بات یہیں تک نہیں رکی کہ وہ کھڑا ہو رہا تھا, اس نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا. یہاں سے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فاطمہ تو ام ابیہا. کیا خیال ہے صدر صاحب؟ برا تو نہیں ماننے کو, ترجمہ پوچھنے دے رہا. تو کیا ترجمہ ہے, کیا سنتے چلے آئے ہو؟ ہاں, رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں. دیکھو مجھے ترجمے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں سب اختلاف کروں, مگر میں جو آپ کو ترجمہ بتانا جا رہا ہوں اور معنی کرنے جا رہا ہوں
تو ذرا کرم کر کے انہیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ فاطمہ ہے اپنے باپ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کسے کہتے ہیں؟ کے کیا معنی؟ تو ایک تو معنی یہ جو بچپن سے چلے آئے ہو، صحیح ہے نا؟ آپ لغت میں دیکھیں کہ کے معنی کیا ہے ڈکشنری میں، تو اس میں آپ کو ملیں گے کہ بنیاد کو کہتے ہیں، اساس کو کہتے ہیں، شجر پہ آئے ہوئے پھل کو کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہو؟ مانا کر رہا ہوں آپ سے، بنیاد کو کہتے ہیں، اساس کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں، درخت پہ آئے ہوئے پھل کو کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کرو ان معنی کے اعتبار سے، اور یوں کہو کہ رسالت کی بنیاد ہے فاطمہ، اساس رسالت ہے فاطمہ، شجر رسالت کا ثمر ہے فاطمہ۔ اور اب پڑھو فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دیکھو زمانے سے حدیثیں قصہ پڑھ رہے ہوں گے آپ، توجہ ہے نا؟ بچپن سے حدیثہ قصہ سن رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ذرا ایسے بھی اب یہ جو میں معنی عرض کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھ کے بھی حدیثیں قصہ پڑھیے۔ تو اساس رسالت ہے فاطمہ، مقصد رسالت ہے فاطمہ، بنیاد رسالت ہے فاطمہ، شجر رسالت پہ آیا ہوا پھل ہے فاطمہ۔ اب پڑھو فاطمہ تو فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا، ٹھیک ہے نا؟ شجر رسالت کا ثمر ہے فاطمہ۔ یہ کنیت ہے، کنیت ذرا بچوں کے لیے بتاتا ہوں، کبھی آپ تو سب جانتے ہو۔ تو دو قسم کی چیزیں ہوتی تھیں اس میں عرب میں، ایک کنیت، ایک لقب، ٹھیک؟ جو یا اب سے شروع ہوتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے ابو الحسن، ٹھیک؟ الائمہ، ابو الائمہ، یہ کنیت ہے، ٹھیک؟ جو یا اب سے شروع، باقی لقب ہے، جیسے حیدر، یہ لقب ہے مولا کا، ٹھیک ہے نا؟ کرار، یہ لقب ہے مولا کا، ٹھیک؟ تو عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کے جتنے القاب ہوتے تھے اتنی ہی اس کی عظمت زیادہ ہوتی تھی۔ پھر پڑھتا ہوں، جس کے جتنے القاب ہوتے تھے اتنی اس کی عظمت زیادہ ہوتی تھی۔ شہزادی کے کتابوں میں 135 القاب ہیں، شہزادی کے کتابوں میں 135 القاب ہیں، کنیتیں الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی میں کنیتوں میں ہے العلم، تو یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ علم کی ماں ہے الفضائل، ترجمہ یہ ہوگا فضائل کی ماں ہے الاسماء، یہ سب کنیتیں ہیں شہزادی کی، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اسماء کی ماں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب الاسماء، نام چاہے جس کا جو بھی ہو، بنیاد اسماء زہرا ہے۔ علم کسی کا کتنا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، العلم فاطمہ ہے، بنیاد علم فاطمہ ہے۔ فضائل چاہے جس کے جتنے ہوں، فضائل چاہے جس کے کتنے ہوں، الفضائل زہرا ہے۔ ایک عالم اہل سنت ہے، اس نے بہت زبردست بات لکھی، سنا دو آپ کو؟ سنا دیں؟ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ عالم اہل سنت، اس نے لکھا، مولانا، یہ مولانا صاحب بیٹھے میں، سمر صاحب اور اسلم صاحب، میں کچھ باتیں پڑھتا ہوں ایسی تاکہ اگر کچھ بات ہو جن سے آپ تائید کرا لینا۔ اس نے لکھا کہ پوری کائنات میں یہ الکتاب، یہ تو سورہ الحمد کی کنیت ہے، الکتاب، صحیح؟ ابیہا فاطمہ کی کنیت ہے۔ پہلے میں ٹھہر سے آپ سے پوچھتا ہوں، سورہ الحمد کو الکتاب کہتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ سورہ الحمد کتاب کی ماں ہے، یہ ہوگا ترجمہ؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے لکھا کہ
معنی بیان کیا اس نے کہ جتنے بھی صحیفے 100 سے زیادہ آسمان سے نازل ہوئے وہ سب سمٹ کے آ گئے 4 کتابوں میں، توریت و انجیل و زبور و قرآن کا یہ تینوں کتابیں سمٹ کے آ گئیں قرآن مجید میں۔ میں پڑھوں گا تو یہ سب سمٹ کے آ گئیں قرآن مجید میں، اور قرآن مجید پورا سمٹ کے آ گیا سورہ الحمد میں۔ کہ اس لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ معنی ہمارے سمجھ میں آ گئے۔ اگر کوئی جز ایسا ہو جس میں کل سمٹ کے آ جائے تو اسے کہتے ہیں۔ تو آدم کے جتنے فضائل تھے، نوح کے جتنے کمالات تھے، ابراہیم و اسماعیل کے جتنے فضائل تھے، سب سمٹ کے آ گئے تھے ذات مصطفیٰ میں، اور ذات مصطفیٰ کے جتنے کمالات تھے سب سمٹ کے آ گئے تھے ذات حضرت زہرا میں۔ محمد۔ تو اگر کسی جتنی بھی چیز کل ہے وہ سمٹ کے کسی جز میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی عصمتیں سمٹ کی آ گئی تھی ذات حضرت زہرا میں، تبھی تو آتا ہوا دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور سناتا ہوں، آپ تھوڑے سے توجہ رکھیے گا۔ ایک معنی اور ہیں اس کے کے لغت میں کا قلب لشکر کو کہتے ہیں۔ کا اساس کو، بنیاد کو، مقصد کو، شجر پہ آئے ہوئے پھل کو۔ ایک معنی ہے قلب لشکر کو کہتے ہیں۔ لشکر کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک میمنہ اور ایک قلب لشکر۔ تو یہ 3 حصوں میں کیوں بانٹا جاتا تھا؟ میمنہ اگر کبھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے تو قلب لشکر میں آ جائے، اگر میسرہ اپنے آپ میں ضعف محسوس کرے تو وہ آ کے قلب لشکر میں پناہ لے لے۔ قلب لشکر کا علم سب سے بہادر آدمی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جو اشجع الناس ہوتا تھا اس کے ہاتھوں میں قلب لشکر کا علم ہوتا تھا۔ حیات پیغمبر میں ہمیشہ قلب لشکر کا علم علی کے ہاتھوں میں رہا، کیونکہ سب سے شجاع تھے اشجع الناس سے، آپ کے ہاتھوں میں یہ قلب لشکر کا علم ہوتا تھا۔ صفین میں ایک موقع آیا کہ جب ابو طالب کے بیٹے نے قلب لشکر کا پرچم مالک اشتر کو دیا، میمنہ و میسرہ مرتب کیا، قلب لشکر اور اس کا سپہ سالار اور علمبردار یہ مالک کو بنا دیا۔ علی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، یعنی اس موقع پہ بہت دنوں چلی نہیں جنگی۔ علی دور سے اس منظر کو خالی دیکھ رہے تھے۔ سلسلہ شروع ہوا، وہ شام کا ٹڈی دل لشکر یک بارگی میمنہ کے قدم اکھڑنے لگے تو وہ قلب لشکر کی پناہ میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد جو میسرہ تھا اس کے قدم بھی اکھڑنے لگے، وہ بھی قلب لشکر میں آ گیا۔ تو جو ہے نا اس میں دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ قلب لشکر بھی پسپا ہونے لگا۔ ہائے ہائے، سن رہے ہو نا، قلب لشکر بھی پسپا ہونے لگا۔ اب جو علی نے یہ دیکھا کہ میمنہ بکھر گیا، میسرہ بکھر گیا، قلب لشکر بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، تو علی آگے بڑھے اور جانے کے بعد مالک سے کہا، مالک یہ اپنے بکھرے ہوئے لشکر کو تم سنبھالو اور شام کے لشکر کو میں دیکھتا ہوں۔
سننا ہو شام کے لشکر کو میں دیکھتا ہوں جو پورا لشکر مقابلہ نہ کر سکا وہاں یکا تنہاری، اور پورا شام کا لشکر مالک نے اپنے میمنہ و میسرہ کو سوارا، اور جب سکون قلب حاصل ہوا تو کہا دیکھتے ہیں میرا مولا کس حال میں ہے۔ مالک کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے عجب منظر دیکھا، سیاہ گھوڑے پہ علی سوار تھے، آسینوں کو چڑھا رکھا تھا، آسینوں کو چڑھا رکھا تھا، اور دہنے اقدس سے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو جملہ سمجھ لیجئے گا۔ مالک کا بیان ہے کہ جہاں تک ہو کی آواز جاتی تھی، جہاں تک ہو کی آواز جاتی تھی شام کے سپاہی گھوڑوں کی پشت سے گر جاتے تھے، جہاں تک ہو کی آواز جاتی تھی۔ یہ شام کے سپاہی گھوڑوں کی پشت سے گر جاتے تھے۔ کب وہ ہیبت و جلالت کا عالم تھا کہ میں کچھ کہہ نہ سکا، پلٹ کے آیا اور میں نے حسن مجتبیٰ سے کہا۔ منظر میدان یہ ہے، میں چاہتا تھا کہ اپنے مولا کی خدمت کروں مگر میری ہمت نہ پڑی، تم میرے ساتھ چلو۔ دگواجے والوں سن لینا، ایک شربت شہد کا یہ مالک نے تیار کیا، امام حسن کو ساتھ لیا، میدان کی طرف بڑھے، علی کے قریب پہنچ گئے۔ مالک نے وہ گلاس جس میں شربت تھا شہد کا وہ پیش کیا، علی نے ایک گھونٹ بھرا اور بھر کے کہا مالک یہ تو یمن کا شہد ہے۔ پہنچ گئی بات، نہیں یہ تو یمن کا شہر ہے۔ تو علی خالی شجاعی نہ تھے، ارجن ناسی نہ تھے، زمانے بھر کا عالم تھا علی، سب سے بڑا عالم تھا علی۔ میدان جنگ ہے، موت برس رہی ہے، موت کا پسینہ پیشانیوں پہ آ رہا ہے، علی ایک گھونٹ بھر کے کہتے ہیں یہ تو یمن کا شہر ہے۔ صلوات پر حضرت محمد توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو قلب لشکر سب سے مضبوط، کے معنی ہے قلب لشکر، اساس کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، شجر پہ آئے ہوئے پھل کو کہتے ہیں، قلب لشکر کو کہتے ہیں۔ میمنہ چاہے وہ اس کی پناہ میں آ جائے، میسرہ چاہے وہ اس کی پناہ میں آ جائے۔ تاریخ نے منظر پیش کیا، نبی نے آ کے زہرا سے کہا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ پھر علی آئے داخل ہو گئے، رسالت بھی فاطمہ کی پناہ میں ہے، امامت بھی فاطمہ کی پناہ میں ہے۔ اب پڑھو نا، ہم فاطمہ تو وہ ابو وہ بالوہا وہ بنوہا۔ صلوات پر حضرت محمد۔ نعرے میں کچھ ہلکا سا ہے، حیدری معلوم بات یہاں تک کیوں لایا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں اب لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ امام اول کون ہے؟ ہم لوگ نہیں، اب یہ سلسلہ امامت جو ہے اپنا، اس میں پہلا امام کون ہے؟ مولا علی۔ دوسرے کون ہیں؟ تیسرے کون ہیں؟ چوتھے کون ہیں؟ یہ پہلے امام کس کی اولاد سے ہیں؟ ہائے ہائے، آپ پوچھ رہے ہو نا پہلے امام کس کی اولاد سے ہے؟ بھائی یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں نا۔ اب جو باقی سلسلہ ہے حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد باقر، یہ کس کی اولاد ہے؟ اب سمجھئے 11 اماموں کی اساس ہے فاطمہ، 11 اماموں کی ماں ہے فاطمہ۔ جب ایک امام کائنات پہ بھاری ہو تو جس کے 11 بیٹے امام ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔
ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا، گیارہ امامتوں قیادت فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت کا جس کی سایہ ہے دونوں جہان پر، سبحان اللہ، اس کے لیے بھی سایہ ہے رحمت ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، زبردست، اس کے لیے بھی سایہ ہے، رحمت ہے فاطمہ۔ اگر عظمت زہرا کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ رحمت مصطفیٰ کہاں کہاں تک ہے۔ ہائے 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 ہائے، اگر زہرا کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ طے کرو کہ نبی کی رحمت کہاں کہاں تک ہے۔ بس جہاں جہاں تک نبی کی رحمت ہے وہاں وہاں تک فاطمہ کی رحمت ہے، وہاں وہاں تک فاطمہ کی رحمت ہے۔ یوں تو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا ایک بات ہے بزرگوں نے سنی ہوگی، جوانوں کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے نبی ایک جگہ بیٹھے ہوں اور ہمارے نبی پہنچ جائیں، سب بیٹھے ہوں ہمارے نبی پہنچ جائیں تو بیٹھے رہیں گے کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا، ہو جائیں گے نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ایک نبی بھی عظمت مصطفیٰ کی خاطر اگر کھڑا نہ ہوا تو نبوت سلب ہو جائے گی، پھر نبوت باقی نہ رہے گی۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 1,23,999 انبیاء جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ ایک بات اور سناتا ہوں بس آپ کو آج، پھر اگر ذہن میں رہی یاد رہی، شوگر ہو گئی نا تو بات نکل جاتی ہے ذہن سے، صحیح ہے نا؟ تو کل کو باقی سنا دوں گا۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، کیسا ماحول تھا، صحیح ہے نا؟ اب دیکھیے سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، اور 11 سال کے سن میں انا ناصر یا رسول اللہ کہہ کے پہلا امام وعدہ کر رہا ہے، میں ناصر ہوں، میں تیرا ناصر ہوں۔ اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی جو یہاں سے بہت سکون کے ساتھ سنیں گے آپ میری بات، بہت ساری قدرت سمیٹ کے اسے سماعت میں ڈھال لینا۔ اچھا ایک 5-7 منٹ کے لیے بس، پھر اس کے بعد آپ آزاد ہیں، اسے سن لیجئے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کی بیٹی کے رشتے آنا شروع ہوئے، جو بھی رشتہ آتا تھا نبی منع کر دیتے تھے، ہاں بڑے بڑے آئے انکار کر دیتے تھے۔ جب یہ سب کیوں انکار کر دیا تو کسی نے علی سے کہا یا علی آپ بھی چلے جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے، تو علی چلے گئے۔ جانے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے، نبی نے معلوم کیا یا علی کچھ کہنا چاہتے ہو، تو آپ نے عرض مدعا کیا کہ اچھا ٹھہرو، میں بیٹی سے بتاتا ہوں یہ بات جا کے جو آپ کہہ رہے ہو۔ سن رہے ہو آپ؟ سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو؟ الفاظ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس کے اندر پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ خاتم الانبیاء جب بیٹی کا رشتہ آیا تو بیٹی کے پاس جا کے معلوم کرتا ہے علی کا رشتہ آیا ہے، منظور ہے یا نہیں۔ دیکھو زہرا جانتی تھی علی کون ہے، نبی جانتے تھے علی کون ہے، توجہ کر رہے ہیں میری بات پر۔ اس کے بعد بھی نبی نے جا کے بیٹی سے پوچھا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی لاتی ہو، کہ زہرا سے معلوم کرتا ہوں، جا کے مناقب بیان کیے، علی کا رشتہ ہے، علی ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، منظور ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ایک سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ آئے تو جبر نہ ہو، اس کی مرضی بھی معلوم کرو کیا ہے۔ دو باتیں اور بیان کرنی ہے سلسلے سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
دلوں میں اتر جائے اور عمل کی توفیق ہم سب کو میسر ہو۔ یہ بتاؤ کہ لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ، باپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے مسئلہ ولی وہی ہے، صحیح۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ نبی نے منظور کر لی بات کہ ٹھیک ہے تو پورے شہر میں ہو گیا، علی کا رشتہ منظور ہو گیا صاحب، تو لوگ چی بجبی ہونے لگے۔ وہ گئے تھے وہ ان کا بھی انہیں منع کر دیا، کہا وہ گئے تھے انہیں بھی منع کر دیا، ہاں انہیں بھی ہاں نہیں کی، علی گئے تو ہاں کر دی۔ بات نبی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ نبی نے کہا سنو، نہ تو میں نے کسی کو منع کیا، ہائے ہائے، میں نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، نہ کسی کے لیے میں نے ہاں کہا ہے، اس لیے کہ زہرا کے مسئلے میں میری کوئی دخالت ہی نہیں ہے۔ ارے زہرا جانے اس کا ولی جانے، زہرا جانے، اس کا مطلب تمام زمانے کی بیٹیوں کی ولایت ان کے اب باپ کے ہاتھوں میں ہے، اور زہرا کی ولایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے آج پورا یقین سا ہو رہا ہے کہ مجمع پورا ہمتن گوش ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا پیچھے سے لگا اور ایک مرتبہ ادھر سے لگا، ہے نا؟ اب تک تو سامنے سے لگتا تھا، اس کا دو باتیں اور بیان کرتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، باقی آپ جانو جو کرنا ہو۔ اب یاس کی تاریخ مقرر ہو گئی، علی آ گئے تو نبی نے علی سے پوچھا یا علی میری بیٹی کا مہر کیا ہوگا؟ میری بیٹی کا، کہ آپ کو تو معلوم ہی، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، کا زرہ بیچ ڈالو۔ کیوں؟ تاکہ مہر ادا ہو سکے۔ زرہ بیچ ڈالو تاکہ مہر ادا ہو سکے، زرہ بیچ ڈالو تاکہ مہر کی ادائیگی ہو سکے، مہر کی ادائیگی کی خاطر آپ زرہ بیچ دو اپنی۔ اس کا مطلب ادائیگی مہر کوئی اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں بیچ دو، بیچ کے مہر ادا کرو۔ پتہ نہیں کس طور دروازے سے یہ بات داخل ہو گئی کہ معاف کر دو، معاف کر دو، اچھا پھر دے دیے جائیں گے۔ عجب مسئلہ ہے، جہیز تو سارا نقد ہوگا اور مہر ادھار ہوں گے۔ سلوات پڑھیں مدد محمد۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ باتیں، کسی نے پہنچا دی علی والوں کے کانوں دل تک یہ باتیں کہ یہ تو بہت ہلکی سی چیزیں، معاف کرا دیں گے پھر دے دیں گے۔ تو جہیز بھی پھر ہی لے لیجو، یہ کیوں نقد لے کے جا رہے ہو؟ صحیح ہے نا؟ اچھا اگر پہلے ہی دن اگر آپ اس سے معاف کرانے پہ اتر آئے تو آپ کی زندگی بھر کیا ویلیو رہے گی یہ بتاؤ گے؟ یہ تو شوہر نامدار، یہ تو بھکاری ہیں، یہ تو بھکاری ہیں، تو پہلی دن معاف کرا رہے ہیں، معاف کر دو۔ تو پہلے دن ہاتھ پھیل گیا تو پھر عظمت کہاں باقی رہے گی؟ توجہ کر رہے نہیں، کفیل عورت نہیں ہے، کفیل مرد ہے، کفیل مرد ہے، اس کا اختیار ہے یہ ساری چیزیں کرنا، نہ کہ ادھر سے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ چلیے پھر کبھی بات کبھی طولانی ہو جائے، 2-4 دن کی بات تھی، اسے یاد نہیں ہے کئی دن کی بات تھی۔ بہرحال علی گھر سے باہر تھے بیت الشرف سے، راستے میں ایک منافق سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے؟ منافق سے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، اس نے کہا یا علی کیسے گھر میں شادی کر لی جہاں صبح کو شام نہیں ہوتی؟ صبح کو شام نہیں ہوتی کیا مطلب؟ نہیں جہاں کھانے کے لیے، ہاں۔ تو علی نے کہا پھر کہ میری بیٹی سے شادی کرتے،
تو کیا ہوتا کہ اپنے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک جہیز بردار اونٹوں کی قطار لگا دیتا. اس کا مطلب جہیز کا لالچ دینا یہ منافقوں کی سیرت ہے، مومنوں کی نہیں. جو ہے نا، اس لیے کہ شادیاں جہیز کے لیے نہیں، اچھی اولاد کے لیے کی جاتی ہیں، اچھی نسل کے لیے کی جاتی ہیں. اب یہ چونکہ منافق تھا، اسے بھی ذرا سا نیچا دکھانا، خالی کو یہ کیسی باتیں کرنے لگا ہے، میری کنیزہ خاص کے تعلق سے کیا بکواس کر رہا ہے. تو اب علی سے کہا کہ اس سے کہو ذرا اوپر نظریں اٹھائے اپنی. اس نے اپنی نظروں کو اوپر اٹھایا، دیکھا ابتدائے نظر سے لے کے انتہائی نظر تک اونٹوں کی قطار ہے، اور ہر ایک پہ جواہرات لدے ہوئے ہیں، اور ہر ایک پہ کنیز بیٹھی ہوئی ہے جو حور ہے. اب وہ اعلان کر رہی ہے یہ سب فاطمہ بنت محمد کا جہیز ہے، یہ سب فاطمہ بنت محمد کا جہیز ہے. اس منظر کے بعد جملہ سن لو علی والو، اس منظر کے بعد علی جو بیت الشرف میں داخل ہوئے تو زہرا نے فوراً سوال کیا، یا علی جو دیکھ کے آئے ہو وہ تم بیان کرو گے یا میں بیان؟ صلوات پڑھیں امت محمد. یہ جو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو حق و صداقت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو عدل و انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب زہرا کا کرم ہے. اگر زہرا کی گود کے پالے نہ ہوتے تو کیسی نمازیں اور کیسے روزے اور کہاں کا دین اور کہاں کا اسلام. یہ سب بچایا ہے انہوں نے جو زہرا کی آغوش میں پلے تھے. اس میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، مربوط ہو گیا ہے تو میں پڑھے دیتا ہوں بس یہیں سے. جب حسین جا رہے تھے نا، جب جا رہے تھے تو جناب زینب سے جب کہا ہے نا، بات ہو گئی ہے کہ بہن ساتھ چلنا، اس میں عجب جملہ کہا حسین، بہت عجیب کہا، بہن میں جانتا ہوں کہ یزید میرے خون ناحق کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تم ساتھ چلو تاکہ میرے مقصد کی وارث بن جاؤ. آپ محسوس کر رہے ہیں جملے کو؟ جو مقصد امامت کی وارث ہو اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو عزیزو، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا حدود کربلا سے باہر نہیں نکل پاتی. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا آفاقی نہ ہوتی. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا عالمی نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جھوک ضرور در جھوک لوگ دور دراز سے کربلا کی طرف پروانہ بار چلے جا رہے ہیں، یہ زینب کا کرم ہے، زینب کا کرم ہے. وہ ایک روایت یاد آگی سے سن لیجیے. امام حسین علیہ السلام آغوش مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اصحاب بھی تھے، آپ پیار کر رہے تھے، دست سے شفقت کر رہے تھے. لیکن نے کہا کہ حضور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ حد سے سوا اس بچے کو پیار کر رہے ہو. تو مرسل اعظم نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری رسالت کا وارث ہے، میرے دین کا وارث ہے. کہا میری امت کے کچھ لوگ جفاکار ہوں گے جو اسے تحت 3 دن کا پیاسا شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد کا جو بھی اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس سے اتنا ثواب ہوگا جتنے میرے ایک حج کا، میرے حج کا. کہا آپ کے ایک حج کا؟ نبی نے کہا 2 حجوں کا. کہا آپ کے 2 حجوں کا؟ کہا 3 حجوں کا. کہا آپ کے 3 حجوں کا؟ کہا 4 حجوں کا. بات بڑھتی گئی، یہ پہنچ گئی 90 حجوں تک. کا جو بھی زیارت کے لیے جائے گا اسے اتنا ثواب ہوگا جتنے میرے 90 حج.
وہ جملہ جو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی پوری طرح دلوں تک پہنچ نہیں رہا ہے. دیکھو ایک وہ ہمارے صالحہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے زیارت کی ہے، ہم نے حج کی ہے، ہم نے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے کسی بھی گناہ سے میں ہو سکتے ہیں. نماز پڑھی دن بھر، کوئی گناہ شام کو ایسا کر لیا کہ وہ سب پہ قلم پھیر دیا گیا، صحیح ہے نا. غریب کی مدد کی، کچھ کیسا کہہ دیا کہ سب پہ قلم پھیر دیا گیا. لیکن مرسل اعظم جو عمل انجام دیں گے وہ باقی رہے گا قیامت تک، وہ میں نہیں ہو سکتا. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک حج کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب، کہا یہ کہ میرے 90 حجوں کا ثواب. سننا ہے نا، اتنا مرتبہ ہے زائر حسین ابن علی کا. اور کبھی زائر اگر یہ اس موقع پہ پہنچے جس موقع پہ زینب وہاں پہنچی تھی، تو اس کی عظمت کی انتہا ہے کیا. وہ بات یاد آ گئی مجھے، بڑا مجھے عجیب سا لگا. مجلس سے پہلے ایک بچہ ہے شادی، میرے خیال سے یہ ہے کوئی تھا کم سن سے شاید یہ ہوں گے. وہ پہنچے وہاں، بڑے ادب سے سلام علام کر کے بیٹھ گئے پہلے تو برابر میں. اور مجھ سے معلوم کیا نا مولانا آج مصائب آپ کون سے پڑھو گے؟ مصائب کون سے؟ اس بچے نے پوچھا سلام علام کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے. من کو وہی بات کربلا کے مصائب ہے وہ پڑھنے. خاموش ہوا پہلے، پھر بولا اگر ہو سکے تو کچھ جملے جناب علی اکبر کی شہادت کے پڑھ دینا. مجھے بڑا احساس سا ہوا اور اچھا سا لگا کہ ایک کم سن بچہ اس کے تخیلات، اس کے احساسات کیا ہے، کہ کچھ جملے جناب علی اکبر کے پڑھ دینا. بات بھی بڑی عجیب سی ہے، بات بڑی عجیب سی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے زمانے میں کوئی باپ ایسا دیکھا ہے کہ اس کا 18 سال کا بیٹا ہو اور اسے سجا کے مقتل میں مرنے کے لیے بھیج دے؟ دیکھا ہے کوئی باپ ایسا؟ کوئی ایسا باپ دیکھا ہے کہ اس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کی آنی ٹوٹ گئی ہو اور وہ باپ اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کی آنی کھینچ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں لفظ نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں لفظ نہ ہو؟ کوئی باپ دیکھا ہے اپنے زمانے میں ایسا کہ جو بڑھاپے کا سہارا ہو بیٹا، وہ اس کے لاشے کو بار بار اٹھانا چاہے، بار بار اٹھانا چاہے، اور جب اس سے اس کا لاشا نہ اٹھ سکے. ایک تو دیکھو بڑا عجیب تھا اکبر کو اجازت دے دینا مقتل کے میں بھیج دینا، اس لیے کہ حسین تو جانتے تھے نا کہ اکبر جائیں گے زندہ مگر زندہ واپس نہیں آئیں گے، زندہ واپس نہیں آئیں گے. تو بھیج دیا تھا، اجازت دے دی تھی، دین کی خاطر، الوہیت کی خاطر، رسالت و امامت کی خاطر حسین اپنے جوان کو مقتل میں بھیج گئے تھے. اور جب جوان لال پشت رہوار سے گرا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا السلام علیکہ یا باتا جیسے ہر شہید نے کہا تھا. اس نے کہا تھا علیکہ منی السلام. دونوں میں فرق یہ ہے، السلام علیکہ کہیے تو جواب سلام واجب ہے، علیکہ منی السلام کہیے تو جواب سلام واجب نہیں ہے. اکبر نے سوچا ہوگا میرا 3 دن کا پیاسا بابا، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہوئے میرا بابا، میں جواب سلام کی زحمت نہ دوں. حسین پہنچ گئے تھے وہاں جہاں اکبر تھے اور سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. کہا تھا بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹاؤ. کہا بابا آپ سے دیکھا نہ جائے گا. پھر کہا بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹاؤ. کہا بابا سینے میں مرچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. کہا نہیں بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. اب اکبر نے ہاتھ ہٹایا تو حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، اپنے زانوؤں کو زمین کربلا پہ ٹیکا، زخم دل اکبر میں اپنے پنجے کو ڈالا، مضبوطی سے نجے کی علی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، کہا مولا ارے میرے بابا آپ سب کی مشکلیں حل کرتے ہو، میں جوان کے سینے سے ارے برچھی کی علی کھینچ رہا ہوں. اب جو یا علی مدد کر کے برچھی کی علی نکالی، جنت کو روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی. حسین چاہتے تھے لاشا اٹھائیں، نہ اٹھ سکا تو قیام کا رخ کر کے پکارے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں، آؤ جوان اکبر کا لاشا ہے، بوڑھے باپ
سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے چلے تھے، سہارا دیا تھا، اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، در خیمہ پہ جا کے پکارے تھے لیلا تیرا اکبر دولہا بن کر آ گیا، تیرا اکبر دولہا بن کر آ گیا۔ حضرتو سوچو کہ حسین تو امام تھے، لیکن جب لیلا نے یہ منظر دیکھا ہوگا، جب رباب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، جب زینب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ارے واہ مصیبت! اب وقت آ گیا تھا کہ کربلا میں کوئی حیات نہ تھا، اب ساری ذمہ داری زینب کی تھی۔ ارے بیواؤں کو دلاسا بھی دینا ہے، یتیم بچوں کو سنبھالنا بھی ہے۔ رات آ گئی تھی تو زینب نے بچے شمار کیے تھے، مصائب تمام ہو رہے ہیں عزیزو۔ 2 بچے کم نکلے تھے تو ام کلثوم سے کہا تھا بہن حسین سب کو میرے حوالے کر کے گئے تھے، 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دونوں بہنیں تلاش میں چلی تھی، کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ دونوں بچے آپس میں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے خیال آیا ہوگا دن بھر کے تھکے ہارے بچے تھے، جب رات کو ریت کی خنکی محسوس کی ہے تو سو گئے ہیں۔ مجلس تمام ہے عزیزو، حسین کا ماتم کرنے والوں، کربلا والوں کے چاہنے والوں، ماتم داروں، 2 جملے سن لے، مجلس تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں کو بازوؤں سے پکڑ کے اب جو علیحدہ کیا تو بچے ذریہ میں نہ تھے، بلکہ بچوں کے سینوں پر ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ ایک کا لاشا زینب نے اٹھایا، ایک کا لاشا ام کلثوم نے اٹھایا۔ زینب نے صدا دی میرے بھیا، ارے تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشیں اٹھائے، زینب یتیموں کے لاشیں اٹھا رہی ہے۔ آپ شہیدوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، بہن یتیموں کے لاشیں اٹھا رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرجز بن۔ یا مولانا ان کننا معکم فنفوز معک ماتم حسین۔ جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے۔ بتاؤں گی کیا اب میں صغرا کو جا کے، کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے۔ نظر بات ہے ایسی غربت میں موڑی، کرنے دے میں ہر چیز سے سمگر نے توڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی، کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی۔ عجب پھول جنموں کے تن پر کھلا کے، کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت
تھا یہ بھی نہ سوچا، سچی ہے پیغمبر تھا یہ بھی نہ سوچا، گہن چاند کو میرے رن میں لگا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میلاد کو نوجوانی میں آ کے، کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، پیدر کا سہارا تھا یہ میرا یوسف، ہرے گھرے کا پیارا تھا یہ میرا یوسف، پھوپھی کا دلارا تھا یہ میرا یوسف، پھوپھی کا دلارا تھا یہ میرا یوسف، میرے محل خوابوں سبھی سے چرا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، میرے لال کو نوجوانی میں آ کے، کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے، بتاؤ کیا میں صغرا کو جا کے، کہاں لے چلی موت دولہا۔ حسین امام حسین حیدر، 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 کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر، کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر، کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر، کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر، کرار کا ماتم کر لو، ہم غلاموں کے علی سے خدا
ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینا کے برکا ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینا اکبر کا، دربار میں بازار میں زندان میں ہر رنگ میں کیسے ستم سہتی رہی بیٹی تیری بہنا تیری، دیکھا کیے کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے سبھی نہیں بھولے نہ بھولے سبھی نہیں بھولے ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، سر ہے تیرا پھر بھی تیری کیا شان ہے، یہ سر ہے مولا تیرا یا بولتا قرآن ہے، تن سے جدا سر ہو گیا کرتے رہے شکر خدا بیٹا ہوتا، کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا۔
काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता, काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। तू जो घोड़े से गिरा मैं ना संभल पाया, लोग ने ढाके तेरे पास मैं अब पहुंचा हूँ। तेरा रहमान न लाता तू न पहुंचा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता, काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा। मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह 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 मेरे बाबा कोई यतीम न हो। मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है, ये हम सहा नहीं जाता। कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम